حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی، بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حسد جو ہوتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچا کے رکھے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، اس لیے کہ جو اللہ کی تقدیر کو مانے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ بھائی تقدیر کا عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، روح ڈال دی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے 4 مہینے کے اوپر کا بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تب بھی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ علامہ البانی کا یہی موقف ہے اور یہی صحیح ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ 4 مہینے کا بچہ تھا، روح ڈال دی گئی اور 4 چیزیں لکھ دی گئی، عمل لکھ دیا گیا، عمر لکھ دی گئی، روزی لکھ دی گئی، اور بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے، نیک ہے کہ برا ہے، یہ بھی لکھ دیا گیا۔ تو جب روزی لکھ دی گئی، عمل لکھ دیا گیا، عمر لکھ دی گئی، اب جو انسان حسد کر رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو کہاں مانتا ہے؟ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اے اللہ اس کو زیادہ دولت مل گئی، مجھ کو کم ملی، اس کی چھن جائے مجھے مل جائے، یہ تو اپنی تقدیر کے اوپر تیرا ایمان کمزور ہے۔ تو حسد سے اپنے دل کو پاک کرو میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا، اور اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بچوں میں سب سے زیادہ پیار 2 بچوں سے کرتے تھے، حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے کئی بچے ہوں تو محبت تو نیچرل بات ہے، محبت کسی سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اظہار محبت میں برابری ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں کوئی سامان لاتے ہیں، ایک بچے کو دیتے ہیں، باقی 3 کو نہیں دیتے، آپ حسد کے بیج پیدا کر رہے ہیں، آپ بھائیوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ آپ نے کسی ایک بیٹے کو پراپرٹی دے دی، کسی ایک کو محروم کر دیا، آپ نے حسد کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تقوی دار اور بڑے بڑے تہجد گزاروں کے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، اولاد کے درمیان ناانصاف۔ یاد رکھو شریعت ایک طرفہ نہیں ہے۔ اگر شریعت میں والدین کے حقوق ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اسی شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی عدالت۔ نبی کے پاس ایک کیس آیا، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا، ایک باغ اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ کہا سب کو دیا ہے؟ کہ سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا اشہد ولا جور، یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کی گواہی نہیں دے سکتے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے، ناقص ہے، ناکاری ہے، تب بھی باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو لا دعویٰ کر دے، اس کو اپنی جائیداد سے عاق کر دے، محروم کر دے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی عام بات ہے، کسی اولاد پر ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، دھمکی دیتے ہم تجھے عاق کر دیں گے۔ غلط ہے یہ میرے بھائی، غلط ہے۔ اگر آپ کی پراپرٹی میں آپ کا بیٹا وارث ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، آپ کو اس نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں میں 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں محبت اس سے زیادہ کرتا ہوں، یہ مسئلہ تھا۔ اسی لیے کبھی بھی باپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، محبت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر جب حقوق کی بات آئے برابری۔ حضرت یعقوب کی محبت ان کے بچے کے لیے وبال جان بن گئی۔ بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ کہنے لگے ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ان 2 بھائیوں سے کرتا ہے۔ وہ 2 بھائی الگ ماں سے تھے۔ کہا کہ ہم 10 تو ایک پورا جتھا ہے، ایک پورا ہمارا جو ہے ایک پوری ٹیم ہے، ہم 10 کا کی وہ ویلو نہیں جو ان دونوں کی ویلو ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، پیغمبر تھے حضرت یعقوب، ایک تو باپ تھے اوپر سے پیغمبر تھے، مگر شیطان جب انسان کا دماغ ڈائیورٹ کر دیتا ہے کیسے کیسے جملے انسان ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بھی کبھی ہم نے دیکھا ہے، کہیں اولاد اور والدین کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اولاد کی زبان سے بڑے گندے اور بڑے بےہودہ جملے اپنے ماں باپ کے حق میں نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اولاد ترقی کے جتنے ثریا پر پہنچ جائے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، ماں باپ کا درجہ اور مقام اپنی جگہ قائم ہے۔ میں کہتا ہوں ماں باپ اگر غلط بھی ہیں
ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کرے تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی شان میں بدتمیزی کریں. ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہے گا. ماں غلطیوں کے باوجود ماں رہے گی، باپ اپنی غلطیوں کے باوجود باپ رہے گا. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے. اللہ نے شرک کے باوجود ماں باپ کا احترام کرنے کو حکم دیا. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے، ان کی وہ بات مت مان، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک وہ تمہیں کرتے رہنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 بیٹوں سے زیادہ پیار کیا. باقی 10 بیٹوں کو یہ بھاری گزرا. انہوں نے کہا ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف. ہائے ہائے، بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے حسد کی بنیاد. آج اس سماج کی خاندانی دشمنی اور نفرت کے پیچھے اگر آپ سبب تلاشیں گے نا تو کہیں نہ کہیں حسد ملے گا، کہیں نہ کہیں انانیت ملے گی. 2 چیزیں خاندانی جھگڑوں میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک حسد، ایک انانیت. میں ہوں، میں ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ یہ جو میں والا جملہ ہے نا، یہ دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا. ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو دنیا میں سب سے پہلے میں کہنے والا ابلیس تھا. اس کے بعد میں کہنے والا قارون تھا، جس نے اپنی دولت کے بارے میں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت مجھے ملی ہے، میرے علم سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میرے باپ نے ترکے میں نہیں چھوڑی ہے، کسی نے بھیک میں نہیں دی ہے، میں نے کمائی ہے، دولت مجھے ملی ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے. اور تیسرا انسان جس نے میں کا نعرہ لگایا تھا فرعون تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں تمہارا. دنیا میں جتنے میں کہنے والے تو ڈوب گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اس لیے میں کا نعرہ مت لگاؤ میرے بھائی، جس کو ہندی میں کہتے ہیں اہنکار، میں کچھ ہوں. اللہ کو اہنکار پسند نہیں. تو کائے کا کچھ ہے بھائی؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے، ایک دن مٹی میں جائے گا. نہ تیرا خوبصورت جسم باقی رہے گا، نہ تیری زمین و جائیداد تیرے ساتھ جائے گی، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ جائیں گے. کس بات کا غرور ہے، کس بات کی اکڑ ہے؟ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں خاندانی جھگڑوں میں، ایک حسد اور ایک تکبر، انانیت، یہی ہم کو لے ڈوبتی ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں چھوڑ دو، جب وہ نہیں رہے گا تو ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا. اب اتنا بڑا کرائم کرنا ہے، نبی کے گھر کے لوگ ہیں بھائی، نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں. اتنا بڑا کرائم کرنا ہے تو شیطان دماغ کو ڈائیورٹ کیسے کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. کہا کہ آج قتل کر دو، کل توبہ کر لیں، کل سدھر جائیں گے. آج پہلے اس مسئلے کو حل کرو، آج یوسف کا کام تمام کرو، بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائے. یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے میرے بھائی. ہم توبہ کو کل پہ ٹالتے، کل پہ نہ ٹالو، توبہ ابھی کرو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو رہا ہے؟ گرمی کی چھٹیاں ہو گئی اسکولوں کی، بڑا بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کو اس سمر ویکیشن میں آپ کچھ دین سکھانے کے بارے میں بھی فکر کریں. ظاہر ہے کانوینٹ اسکول میں اس کو دین تو نہیں سکھایا جا رہا ہے، بہت بڑے کسی اچھے اسکول میں آپ نے ڈال دیا، تھوڑی بہت اس نے اردو سیکھ لی. دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہیں، اس پر بھی تو کچھ کام ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی میرے بھائی، حالات آپ بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک تو اسلامو فوبیا کا جو پروپیگنڈے کا جو دور چل رہا ہے وہ الگ جگہ، کہیں فلموں کے ذریعے، کہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت جم کر کے پروسی جا رہی ہے ذہنوں میں. اور دوسری طرف ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ نہ ہمارے لڑکے دیندار ہیں، نہ ہماری لڑکیاں دیندار ہیں، نہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر دین کی جانکاری ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، نہ ہماری لڑکیوں کے اندر. لڑکیوں کا معاملہ تو اور بھی برا ہے. ہمارے یہاں عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں. کوشش کرو میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ. قرآن کریم کی مشہور آیت میں اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں، قرآن کے 28ویں پارے کی، اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دو، بچے کو خروچ آ جائے، بچے کی انگلی جل جائے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو، وہ فیملی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو کیسے بچاؤ گے جہنم کی آگ سے، اپنی بیویوں کو کیسے بچاؤ گے، اپنی پریوار کو کیسے بچاؤ گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ان کو تعلیم سکھا کر کے، ان کو علم دین سکھا کر کے، ان کو ادب سکھا کر کے۔ آج ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، نہ ان کے اندر دینداری ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تمیز ہے، نہ ان کا چال چلن اسلامی ہے، نہ ان کا لباس اسلامی ہے، نہ ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ لینے سے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے دینداری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جب انسان کے اندر وائرس زیادہ خطرناک ہو تو پھر اینٹی وائرس کا ڈوز بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس وقت اسلام سے دور کرنے والے بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور تمام چیزوں کے ذریعے آج اسلام سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ہمارے آس پاس میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے قریب لائیں۔ اور کب ہم قریب لائیں گے؟ جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ بچوں کو نیک بنانا ہے، سب سے پہلے ہمیں خود کو نیک بنانا ہوگا۔ ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی باحیا اور باپردہ بنے، ماں کو خود باحیا اور باپردہ بننا پڑے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر ایک گاؤں میں گئے، بستی میں گئے، اور جب بستی میں پہنچے تو وہاں بھوکے پیاسے تھے، بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر، تو غصہ تو آیا ان کو، لیکن بہرحال بخیل لوگ تھے۔ ہمارے بنارس میں آج بھی بہت ساری مسجدوں میں، معاف کیجیے گا اس کو پرسنل مت لیجیے گا، لیکن آج بھی بنارس کی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں خطبہ دینے والا خطیب آتا ہے اور جو منہ لے کر کے وہ خطبہ دینے آتا ہے وہی منہ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ ہماری قوم اتنی بڑی بے غیرت ہے کہ وہ خطیب جو ہفتے بھر تیاری کر کے، محنت کر کے، جاڑا گرمی برسات کی صعوبتیں اٹھا کر کے ہماری مسجدوں میں آ کر کے خطبہ دیتا ہے، اس کو ایک گلاس پانی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بنارس کی بہت ساری مسجدوں میں یہ حال ہے، اور بعض ایسی مسجدیں میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے نام، بڑے اور درشن بڑے چھوٹے، بڑے عالی شان اور بڑے پیسے والے لوگ وہاں آس پاس میں رہتے ہیں، وہاں خطیب کو کوئی ایک وقت کا کھانا کھلانے والا نہیں، چلو بھائی خطیب آیا اس کو کھانا کھلا۔ جامعہ سلفیہ کے اساتذہ وہاں کے طلبہ کو لوگ بلا کر کے خطبہ دلواتے ہیں، اتنی توفیق نہیں کہ صاحب وہ آٹو سے آیا ہوگا، رکشے سے آیا ہوگا، اس کو 200-400 روپیہ ہم کرایہ کے طور پہ دیتے، کرایہ بھی دیتے تو پوچھ کے دیتے تاکہ زیادہ نہ دیتے۔ یہ ہماری علماء کی عزت اور ہماری قدردانی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں تھوڑے حساس بنے، تھوڑا دین کے معاملے میں اپنا دل ہم بڑا کریں، اپنے اولاد کے اندر آپ علماء کی محبت پیدا کریں، علم دین کی محبت پیدا کریں۔ اللہ نے نوازا ہے، جیسے آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر بار پر خرچ کرتے ہیں، اپنے شوق پر خرچ کرتے ہیں، دین پر بھی خرچ کیجیے، یہ بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس کے پہلے کہ موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے بات کرے گا، آمنے سامنے اللہ بندے سے بات کرے گا، کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں نہیں ہوگا۔ انسان اپنے داہنے طرف دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے فَاتَّقُوا النَّارَ، اے میری امت کے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور دے کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو۔ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، غصہ آیا، ایک دیوار کے سہارے دونوں بیٹھ گئے۔ اب دیوار گرنے والی تھی، حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی غصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ہے، حضرت موسیٰ نے توجہ نہیں دی۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جنہوں نے طے کیا تھا کہ حضرت خضر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھی۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، جب انہوں نے سارے واقعات کی حقیقت بتائی تو اس واقعے کی حقیقت بتائی کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔
یہ مکان یہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی تھی اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں، کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے بخیل اور کنجوس تھے، بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ تو باپ نیک تھا، نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ نے لوٹنے نہیں دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کی حفاظت کروں۔ اس آیت کریمہ پر علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اگر ہوئی ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے، ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے، ان کی کسی تقوی طہارت کا ذکر نہیں ہے، ان کے باپ کی نیکی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صالح بنا لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب ماں باپ نیک رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنی فیملی پر ہم سب توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے طریقے پر رکھے، توحید و سنت پر رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو کسی قسم کے مسئلے مسائل میں ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، اس وقت ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ بے حیائی اور بدکاری سے بچائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔